ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں. دوسری نمبر آیات، تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمانی ہے، تم زمین پر کسی کو باپ نہ کہو، تم زمین پر کسی کو باپ نہ کرو، تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمانی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آگے متعین فرماتے ہیں جی جی آسمان پر ان کے فرشتے سورج کا منہ ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں. یہ میں ہوں پورا دیکھتے رہتے ہیں. سورج فرشتوں کا بیت المعمور ہے، خانہ کعبہ ہے. صحیح. سورج کے ارد گرد فرشتے اللہ تعالیٰ کی ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے باپ نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کسی کا بیٹا ہے، نہ اللہ تعالیٰ سے کوئی نکلا، نہ اللہ تعالیٰ کسی سے نکلا. وہ ایک ہے، وہ واحد ہے، وہ لا شریک ہے، وہ یکتا ہے، وہ کوئی شے نہیں، وہ کوئی چیز نہیں، اس کا وجود نہیں، وجود سے وجود میں نہیں ہے، وجود سے وجود ہی میں نہیں ہے. ہر ایک وجود اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ہر ایک وجود اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک وجود کا خالق ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک وجود کا خالق ہے. اللہ تعالیٰ امر کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ حکم کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ کن کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ فیکون کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ کلمہ کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ روح کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ آیات کا خالق ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کا خالق ہے. اللہ تعالیٰ علی العظیم ہے. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. ایک سورت اللہ اللہ دروشی پڑھے. اللہم ایک میں کہنا سورت حجر دی 87 نمبر آیات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ اس تشریح میں تھوڑی تشریح جو دسنی ہے. ٹھیک جی. ہاں جی ہاں غور تو اپنی تقریر سے تشریح ہے. صحیح ہے. وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ بے شک ہم نے دی تجھ کو. وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. بے شک ہم نے تجھے دی 7 چیزیں دہرائی جانے والی. والقرآن العظیم اور قرآن عظیم دیا. یہ سورت حجر کی 87 نمبر آیات ہے. یہ ترجمے البتہ تحقیق دی ہم نے تجھ کو 7 چیزیں کہ دہرائی جاتی ہیں بار بار پڑھی جاتی ہیں. ہاں جی ہاں جی. 7ویں چیز دی مطلب ہے 7 چیزیں نہیں دی، 7ویں چیز دی. مسانی سب المساوا کے 7. اچھا. البتہ تحقیق دی ہم نے تجھ کو 7 چیزیں دہرائی جانے والی. اور قرآن بڑا، ایک قرآن بڑا بھی ہے اور 7ویں آیات دہرائی جانے والی ہمیشہ. تشریح یعنی قرآن پاک میں سب سے زیادہ دہرائی جانے والی آیات بسم اللہ ہے. قرآن پاک میں سب سے زیادہ دہرائی جانے والی آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. سب سے زیادہ دہرائی جانے والی آیات. وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. قرآن پاک میں سب سے زیادہ دہرائی جانے والی آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. یہ آیات قرآن پاک میں سب سے زیادہ دفعہ دہرائی گئی ہے، بار بار پڑھی گئی ہے. 112 دفعہ تو ہر سورت کے آغاز میں پڑھی گئی ہے سوائے ایک سورت توبہ کے. اور قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر بھی آئی ہے. یہ سورت کو سورت فتح بھی کہا جاتا ہے. اس میں 7 آیات ہیں. پہلی آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اور آخری آیات صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ 7ویں آیات ہے. جائے ایتھو لاکے دے وہ 7ویں آیات ہو اصلی تو 7ویں آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم مطلب اللہ تعالیٰ نے اس طریقے نے بیان کیا کہ 7ویں آیات بسم اللہ نے فرمایا. 7ویں آیات بسم اللہ نے فرمایا. آج تو اتو شروع کر دے نا. اللہ تعالیٰ نے اتو شروع کیا. 7ویں آیات سبع المثانی. 7ویں آیات یہ وہ ہے. 7ویں آیات وہ ہے جو زیادہ دہرائی جانے والی ہے. سبع المثانی. یہ کل 7 آیات ہیں. اس سورت کو اللہ تعالیٰ نے سبع المثانی بھی کہا ہے، قرآن عظیم بھی کہا ہے. یہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ دہرائی جانے والی آیات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 7ویں آیات دہرائی جانے والی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورت فتح کا جز ہے کیونکہ یہ تو سب سے زیادہ دہرائی جانے والی آیات ہے. یہ 7ویں آیات ہے اور اس آیات کو قرآن عظیم بھی کہا ہے. سب سے پہلی پڑھی جانے والی آیات ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اسی آیات کے ذریعے سب چیز کی ابتدا کی. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اسی آیات کے ذریعے اس کی ابتدا کی. ہر چیز کی ابتدا کی. اسی آیات کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خلق کیا. اسی آیات کو
سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خلق کیا. یہ آیات سب سے عظیم اور سب سے برکت والی آیات ہے, یہ سب سے عظمت والی آیات ہے, یہ سب سے رحمت والی آیات ہے, یہی قرآن عظیم والی آیات ہے. پھر دوسری ہے سورۃ زمر دی 23 نمبر آیات, اس سے متعلق اللہ نزل احسن حدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. اس سے متعلق ہوئی ہے اللہ نزل احسن الحدیث, اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین صورت نازل کی, احسن الحدیث ہے بات, سب سے بہترین بات نازل کی, کتابا متشابہا مثانی, جو کہ یکساں دہرائی جانے والی آیات ہے, متشابہا مثانی, کوئی مثانی دوبارہ بار بار دہرائی جانے والی آیات ہے. تقشعر منہ جلود, اس سے لوگوں کے جسم پر بال کھڑے ہو جاتے ہیں. اس آیات سے پڑھنے سے مومن لوگوں کے جسم پر بال کھڑے ہو جاتے ہیں. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم, جو اللہ تعالیٰ تو ڈر دے, یہ بھی اس سے بھی نشاندہی کر دی ہے. اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے سب سے بہتر بات, کتاب ہے یکساں دہرائی جانے والی آیات ہے, جس سے بال کھڑے ہو جاتے ہیں کھال پر ان لوگوں کے کہ ڈرتے ہیں پروردگار اپنے. سب سے آسن آیات, سب سے بہترین آیات, سب سے اولین آیات, سب سے مطلب ہے ہر چیز کا لب لباب یہی ہے. سب سے آسن آیات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتاری ہے وہ آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. صحیح, یہ یکساں دہرائی جانے والی آیات ہے. اس آیات سے مومنوں کے کھال پر بال کھڑے ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. یہ آیات قرآن پاک میں تقریباً یکساں دہرائی جانے والی آیات ہے. یہ آیات ہر ایک سورت کے شروع میں لکھی گئی ہے اور سورۃ توبہ کے شروع میں نہیں لکھی گئی. قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر بھی لکھی گئی ہے. یہ آیات سورۃ فاتحہ کا جز ہے. یہ سورۃ فاتحہ کے ساتھ شامل ہو کر 7 آیات بنتی ہیں. اس آیات پر سارے قرآن کا دار و مدار ہے. یہ آیات سب سے پہلے یہ آیات سب سے اچھی بات ہے اور یکساں دہرائی جانے والی آیات ہے. یہ آیات سبان من المثانی آیات ہے. یہ سورت کی 7ویں آیات ہے, دہرائی جانے والی آیات ہے. اس آیات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم بھی کہا ہے. سورت فتح میں 6 آیات ہیں, 7ویں آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. یہ آیات سورت فتح کا جز ہے. سورت فاتح میں کل 7 آیات ہیں, جس کی پہلی آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آخری آیات صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے آیات ہے, اللہ تعالیٰ سے انعام حاصل کرنے والوں کے لیے آیات ہیں, اللہ تعالیٰ کی بات کے متعلق آیات, اللہ تعالیٰ سے مدد کے لیے متعلق آیات, قیامت کے متعلق آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو الحمد کے ساتھ ملانے اگر پڑھنا بہت فائدہ مند ہے. یہ 7ویں آیات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد جمیع الانبیاء والمرسلین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد جمیع الانبیاء والمرسلین. سمجھ آیا؟ وہ تھکے تو نہیں بیٹھے؟ نہیں, ٹھیک ٹھاک سرکار. بالکل ٹھیک ہے. سورج الانشقاق دی 18ویں نمبر سورت آیات ہے. ہاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا ترکبن طبقا عن طبق, لا ترکبن طبقا عن طبق. ترجمہ ہے البتہ سوار ہوگے تم ایک حالت پر ایک حالت, یہ کدی نہ کدی تمہیں سوار ہونا ہی پینا. اللہ تعالیٰ نے ایک بار کہتا ہونا تو ہے, ضرور ہونا, تو جو بھی مرضی ہو. البتہ سوار ہوگے تم ایک حالت پر ایک حالت سے. لا ترکبن طبقا, ایک طبقہ سے دوسرے طبقہ پر سوار ہوگے, ایک حالت پر ایک حالت سے سوار ہوگے, ایک سیارے پر ایک سیارے سے سوار ہوگے, ایک زمین سے دوسری زمین پر سوار ہوگے. مطلب یہ سبحان اللہ. لا ترکبن طبقا عن طبق, البتہ سوار ہوگے. اگے پہلے چند ذکر ہے تھوڑے جا, پھر مطلب آیات. البتہ سوار ہوگے تم ایک حالت پر ایک حالت سے. سب متقی پرہیزگار انبیاء علیہ السلام, صدیقین علیہ السلام, صالحین علیہ السلام, شہداء علیہ السلام, فرمانبردار علیہ السلام, یہ سب لوگ قیامت کے دن ایک حالت پر ایک حالت سے سوار ہوں گے. ایک حالت پر ایک حالت سے سوار ہوں گے, ایک طبق پر ایک طبق سے سوار ہوں گے, ایک سیارے پر ایک سیارے سے سوار ہوں گے, زمین سے چاند پر سوار ہوں گے. ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے, ان پر آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے. سرخ آسمان پر 3 طبق ہوں گے, سرخ آسمان پر 3 طبق ہوں گے, سرخ آسمان پر 3 تخت ہوں گے. ایک تخت طبق چاند ہوگا, ایک طبق